کوئی سادہ سی کرسی پہ بیٹھا ہے اور کوئی زمین پہ بیٹھا ہے. اب زمین پہ بیٹھنے والا سوچتا ہے یار وہ سپیریئر ہے, اس کو صوفے پہ بٹھایا ہے, یہ جناب اس کے بعد کا اس کا درجہ ہے, اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے, مجھے زمین پر بٹھایا ہے. مگر چونکہ جنت میں کوئی کسی قسم کا غم نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا گمان ہی نہیں ڈالے گا, یعنی ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں وہ ہم سے اعلیٰ ہیں اور ہم ادنا ہیں. اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں, اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں, رب نام سے خطاب فرمائے گا, اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کے بعض لوگوں کو گناہ یاد دلائے گا, بندہ عرض کرے گا یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں میری مغفرت ہی کی وسعت کی بنا پر ہی تو اس مرتبے تک پہنچا ہے. ابھی وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا, ان پر خوشبو برسائے گا اور اسی خوشبو سے ایسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر وہ لوگ ایک بازار میں جائیں گے. اے مارکیٹنگ کا شوق رکھنے والوں, اے دنیا بھر کے شاپنگ سینٹرز دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں, اے شاپنگ سینٹرز میں جا کر اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے پر کرنے والوں, آج کل تو ونڈو شاپنگ کا بڑا زور ہے. ارے بھائی خریدنا کچھ نہیں ہے, بس ذرا مزہ آتا ہے مارکیٹ کے اندر, نت نئے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں, نئی نئی آئٹمز دیکھ لیتے ہیں اور معاذ اللہ بد نگاہی کر لیتے ہیں. آج مارکیٹوں میں جانا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. جو مدنی چینل کے اس بیان میں اسلامی بہنیں سنیں, اب اس بازار کے بارے میں سنیے. آج اس دنیا کے اس گناہوں بھرے بازار اور شاپنگ سینٹروں سے اپنی جان چھڑائیے اور اپنی صبر, اپنے نفس کو قابو میں رکھیے. پھر دیکھیے رب نے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. رب فرمائے گا اب جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر وہ لوگ بازار میں جائیں گے. اب اس بازار میں دکاندار کون ہوں گے, بیچنے والے کون ہوں گے؟ اس بازار کے جو دکاندار اور جو بستہ ذمہ دار ہوں گے نا, وہ ملائکہ ہوں گے, فرشتے ہوں گے. اب فرشتے اسے گھیرے ہوں گے. ان میں اس بازار میں آئٹمز کیسی ہوں گی؟ وہ چیزیں ہوں گی جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا, کسی کان نے نہ سنا, کسی کے قلب پر اس کا گمان نہ گزرا. اس میں سے وہ جو چیز چاہیں گے وہ ساتھ کر دی جائے گی. کوئی قیمت نہیں وصول کی جائے گی کہ بھائی اتنے پیسے دو تو یہ چیز دیں گے, یہ اتنے کی ہے آپ کے پاس کتنے ہیں. نہیں, جو چیز چاہیں گے وہ چیز ساتھ کر دی جائے گی. جنتی اس بازار میں آپس میں ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس اسے پسند آئے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. پھر وہ وہاں سے اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے. ان کی بیویاں استقبال کریں گی, مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے. جواب دیں گے ہمیں اپنے پروردگار کے حضور بیٹھنا نصیب ہوا ہے, ہمیں تو ایسا ہونا ہی تھا, خوبصورت چہرہ تو ہونا تھا. ارے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں. اب جنتی جب باہم آپس میں ملنا چاہیں گے, کوئی بس اسٹیشن نہ ہوگا, کوئی ٹرین کے دھکے نہ کھانے پڑیں گے. ابھی خیال ہوگا کہ جناب فلاں کے پاس جانا ہے, ایک تخت آئے گا جو اس تخت پر بیٹھ کر دوسرے کے پاس پہنچا دے گا. روایت میں آتا ہے ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے. ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم سے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اب رب ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے رب کی عطا دیکھیے, میں نے آپ کو کتنی ساری باتیں بتائیں, اتنا کچھ دینے کے بعد میرا رب فرمائے گا کچھ اور دوں. وہ عرض کریں گے اے مولا تو نے ہمارے منہ روشن کیے, جنت میں داخل کر دیا, جہنم سے نجات دے دی. اس وقت پردہ کے جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ منظر, وہ جملے, وہ حسین رب کا دیدار, وہ بازار میں جانا,
وہ کسی کو دیکھ کر لباس کا تبدیل ہو جانا، وہ تخت پر بیٹھ کر دوسرے جنتی کی طرف چلے جانا، وہ جب پیاس لگنا تو کوزوں کا سامنے آ جانا، کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا بھنا ہوا ہمارے سامنے آ جانا، یہ سب مولا کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ باتیں بس خواب بن جائیں کہ سنا تو تھا، پڑھا تو تھا، مگر نصیب نہ ہوئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، جنت کا سوال اپنے رب سے کرتے رہیے، جنت کی تڑپ کو دل میں بڑھنے دیجئے، اپنی التجاؤں میں، اپنی دعاؤں میں جنت کی التجاؤں کو شامل کیجئے۔